بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب برات کی رات کا ایک چھوٹا سا وظیفہ سمجھ لیں یا نوافل جو ادا کرنے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تو یہ وظیفوں میں بھی آتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ اگر یہ کریں گے تو رزق کے لیے بہت بہتر ہے۔ شبان کی 15ویں شب جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی اور کسی کا محتاج نہ رہے گا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی۔ ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری ملازموں کا چوری کے شبے میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے موقع پر سب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی ہے؟ اوپر کی آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی، اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی۔ اس کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا۔ دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کے بجائے اب وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ یعنی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پیغمبری کے شایع نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معاملے میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے۔ اپنے بھائی کو رو کے رکھنے کے لیے انہوں نے خود جو تدبیر کی تھی، اس میں یہ خلل رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا، مگر شاہ مصر کے قانون تعزیرات سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھا جس نے اختیارات حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اس بدنما غلطی میں مبتلا ہونے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ دھبا اس کے دامن پر رہ جائے، اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے یہ راہ نکال دی کہ اتفاقاً برادران یوسف سے چوری کی سزا پوچھ لی گئی، اور انہوں نے اس کے لیے شریعت ابراہیمی کا قانون بیان کر دیا۔ یہ چیز اس لحاظ سے بالکل برمحل تھی کہ برادران یوسف مصر رعایا نہ تھے، ایک آزاد علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، لہذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی کو اس شخص کی غلامی میں دینے کے لیے تیار تھے جس کا مال اس نے چرایا تھا، تو پھر مصری قانون تعزیرات سے اس معاملے میں مدد لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بعد کی 2 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور اپنی علمی برتری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بلندی درجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ کبھی بشری کمزوری کی بنا پر خود کسی لغزش میں مبتلا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو بچانے کا انتظام فرما دے،
ایسا بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کو ملا کرتا ہے جو اپنی صحیح و عمل سے بڑی بڑی آزمائشوں میں اپنا محسن ہونا ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب علم تھے، خود بہت دانش مندی کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر پھر بھی اس موقع پر ان کے علم میں ایک کسر رہ گئی تھی، اور اسے اس ہستی نے پورا کیا جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یہاں چند امور اور وضاحت طلب رہ جاتے ہیں جن پر ہم مختصر کلام کریں گے۔ نمبر 1، عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا، یعنی ما کان لیاخذوہ کو مترجمین و مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے ہیں، نہ کہ عدم صحت اور عدم مناسبت کے معنی میں۔ لیکن اول تو یہ ترجمہ و تفسیر عربی محاورے اور قرآنی استعمالات دونوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں عموماً ما کان لہ بمانی ما ینبغی لہ، ما صح لہ، ما استقام لہ وغیرہ آتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے۔ مثلا ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ لیظلمہم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا۔ دوسرے اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں جو مترجمین و مفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل محمل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آخری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسی سلطنت بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شاہی قانون کے لیے دین الملک کا لفظ استعمال کر کے خود اس مطلب کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جو ما کان لیاخذوہ سے لیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین میں دین اللہ جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوا تھا، نہ کہ دین الملک جاری کرنے کے لیے۔ اگر حالات کی مجبوری سے اس کی حکومت میں اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہو سکا تھا، تب بھی کم از کم پیغمبر کا اپنا کام تو یہ نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملے میں دین الملک پر عمل کرے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا دین الملک کے مطابق اپنے بھائی کو نہ پکڑنا اس بنا پر نہیں تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی ذاتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان کا فرض تھا، اور دین الملک کی پیروی ان کے لیے قطعاً نامناسب تھی۔ نمبر 3، قانون ملکی یعنی لا آف دا لینڈ کے لیے لفظ دین استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی وسعت پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کرا لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیاوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایت محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر عمل اگر ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی صحیح سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پرزے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر کافی تفصیل طلب ہے، لہٰذا آج کا سلسلہ یہیں سے ختم کرتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔